قیامت والے دن چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنے اپنے منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسا کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری۔ نظام فلکی قدرت عالیہ کا مظہر اور تابع ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور مثبت نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ سورۃ اعراف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چاند اور سورج کو جہنم ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں بلکہ اپنی پجاریوں کی ندامت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو دور، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نکال نہیں سکتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، اور اس طرح ہے کہ عبداللہ الدیناج بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا
کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ اناج نے کہا، تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ جواب دیا کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کی ندامت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو دور، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں، خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حسن بصری نے فرمایا کہ ہم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنائی۔ فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن دو پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا کہ ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، میں تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن خاموش ہو گئے۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کمال ایمان کے حضور نور کا حسن کر اکیلی سوال کوئی نہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے جائیں گے۔ ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو، دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے مگر وہ عذاب پانے کے دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو، مومن وہاں کے گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔